کبھی کبھی زندگی ہمیں اتنا تھکا دیتی ہے کہ مسکرانے کی طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ہم باہر سے تو مضبوط نظر آتے ہیں لیکن روز اندر سے تھوڑا تھوڑا ٹوٹ رہے ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں صبر کرو، لیکن کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ صبر کرتے کرتے ہم پہ کیا گزرتی ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ انسان تنہا بھی ہوتا ہے اور مجبور بھی، مگر ہمیشہ یاد رکھو اللہ کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ وہ آنسو جو انسان نے چھپ کر بہائے ہوتے ہیں اور وہ دکھ جو انسان نے بغیر کسی سے کہے خود سے سہے ہوتے ہیں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ وہ سب اللہ کے علم میں ضرور ہوتے ہیں۔ اگر آج راستہ مشکل ہے تو کل منزل بھی خاص ہوگی، اور آج اگر تم خاموش ہو تو یہ کمزوری نہیں، یہ صرف تمہارا صبر ہے، اور صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں حوصلہ رکھو اور صبر کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑو، اور صرف اپنے اللہ پہ یقین رکھو، یہ سوچ کر کہ کل تمہارا وقت ضرور آئے گا۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی نیو ولاگ۔ تو جی آج انٹرو سے پہلے میری چھوٹی سی نصیحت تھی، آئی ہوپ کہ آپ سب کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ بس یہ چھوٹی چھوٹی سی نصیحتیں ہوتی ہیں، اگر ہم اس پہ عمل کر لیں تو ہماری زندگی ہو جاتی ہے خوشگوار۔ صبح کا ٹائم ہے، میں نے آپ کو سارا نظارے کروائے۔ آج اس قدر دھند ہو رہی تھی کراچی میں، جب سو کے اٹھے تو موسم انتہائی درجے خوشگوار ہو رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ چلیں جی ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ نیچر کو کر دیں شیئر، کیونکہ سب کو پسند ہے نیچر، اس قدر خوبصورت لگتی ہے صبح کے نظارے۔ اچھا، ہمارے یہاں کچھ گیسٹ آئے ہوئے ہیں لاہور سے۔ گیسٹ میں جو ہیں وہ ہمارے جینٹس ہیں، لیڈیز نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ظاہر سی بات ہے آئے ہوئے ہیں۔ تو صبح کا آج سنڈے کا دن تھا اور میرا ولاگ آج تھوڑا لیٹ ہو چکا ہے، تو ہم نے سوچا کہ چلیں جی تھوڑا سا آپ سے شیئر کر لیں آج کا ولاگ۔ تو سنڈے کا دن ہے اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ تگڑا سا ناشتہ نہ بنے، یہ تو ناممکن ہے، کیونکہ ویک ڈیز میں جو ہے ہم لوگ عام کچھ بھی کھا لیتے ہیں، ایسا کچھ ایشو نہیں ہوتا ناشتے کا۔ تو جی ہم نے سوچا چلیں جی ہم بناتے ہیں چیز آملیٹ، کیونکہ چیز آملیٹ جو ہے ہم لوگ تقریباً ہر سنڈے کو ہی بنا کے کھاتے ہیں، اور سب کو بچوں کو بہت اچھا لگتا ہے چیز آملیٹ کھانا۔ اچھا، فرسٹ ٹائم ہم نے جو چیز آملیٹ کھایا تھا، یہ ہم لوگوں نے کھایا تھا DHA میں، ایک بہت بڑا ہوٹل ہے، ہم لوگوں نے وہاں بریک فاسٹ کیا تھا، برنچ کیا تھا، تو ادھر ہم نے لائیو بن رہا تھا، تو تب سے ہم سب کو پوری فیملی کو چسکا لگ چکا ہے چیز آملیٹ کا، تو ہم ہر سنڈے کو کھانا پسند کرتے ہیں۔ اچھا، بس اس میں نارمل ہوتا ہے، بس پیاز ہم نے کٹ کر دی، ساتھ ساتھ ہم نے ہری مرچیں، تو آپ سب کو پتہ ہے کہ آملیٹ میں جو ہے وہ بنا ہری مرچوں کے آملیٹ جو ہے وہ بیکار لگتا ہے۔ اچھا، میں جو ہوں نا اس میں نا ٹماٹر بھی ایڈ کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میرے بچے تو کہتے ہیں مما نہ ڈالیں، لیکن مجھے اچھے لگتے ہیں کیونکہ وہ تھوڑے سے جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں، مطلب دب جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، اتنے کوئی کڑک ٹماٹر نہیں رہتے، کیونکہ ظاہر اتنے سافٹ ہوتے ہیں کہ اسٹیم میں ہی گل جاتے ہیں، لیکن میں ڈالتی ہوں، مجھے آملیٹ اچھا لگتا ہے، کیونکہ ہم نے جہاں سے برنچ کیا تھا وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا۔ آپ لوگ بتائیں کس کس کو آملیٹ کے اندر ٹماٹر جو ہے وہ اچھا لگتا ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ کہ اس میں جو ہے سمپل پیاز ڈلتی ہے اور ہری مرچیں جو ہیں ہم وہ ایڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو سب کو ہی اچھی لگتی ہے، اور سمپل بس ٹماٹر ڈال کر اور پھر ہم جو ہے اس کے اندر چیز ڈال دیتے ہیں۔ چیز جو ہے نا وہ تھوڑی میں زیادہ مقدار میں ڈالتی ہوں، اور یہ ہے چیڈر چیز ہے، موزریلا بھی ڈالتی ہوں، لیکن ابھی میرے پاس فی الحال جو تھی وہ چیڈر چیز تھی، تو میں نے اس میں یہی ایڈ کر دی۔ آپ لوگ بتائیں کہ چیز آملیٹ کس کس کو اچھا لگتا ہے۔ تھوڑا سا ہیوی ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں سنڈے کے دن جو ہے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم لوگ جب ناشتہ کر لیتے ہیں 12 ساڑھے 12 بجے، بھلے ہم جب بھی سو کے اٹھیں، ہم 9 بجے، جیسے کہ آج میں 8 بجے سو کے اٹھ گئی تھی، جو میں نے ابھی ویڈیوز کیپچر کی ہیں، صبح سورج بھی صحیح سے نہیں نکلا تھا، لیکن ناشتے کا ٹائم ہمارے یہاں ہوتا ہے 12:30 1 بجے کے درمیان، کیونکہ ہم لوگ جتنا بھی صبح اٹھ جائیں تو بچوں کو بھی نا صبح کھانے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ منع کرتے ہیں کہ نہیں مما ابھی نہیں، اتنی صبح نہیں۔ تو پتہ نہیں کیوں ہماری فیملی میں بس یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ دیر میں جو ہے وہ اپنا ناشتہ کرتے ہیں، بھلے ہم لوگ جب بھی سو کے اٹھ جائیں۔ مطلب ہوتی ہے نا کہ جیسے کوئی لوگ ہوتے ہیں کہ اٹھتے ہیں اور فوراً ان کو جو ہے نا وہ ناشتہ چاہیے ہوتا ہے کہ بس بھوک لگ رہی ہوتی ہے، لیکن نہ مجھ میں، نہ میرے ہسبینڈ میں، نہ ہی میرے بچوں میں۔ تو ہم لوگ جو ہے نا اٹھ کے 2-3 گھنٹے اگر جلدی اٹھ جائیں تو ویٹ کرتے ہیں، ناشتہ اپنے ٹائم پر ہی کرتے ہیں۔ عموماً بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی نہار منہ جاتے ہیں، تو بچوں کو اس لیے عادت نہیں ہے صبح سویرے کھانے کی۔ اچھا دیکھیں، 2 جگہ ہم نے جو ہے نا آملیٹ بنایا ہے، کیونکہ ایک جگہ جو ہے نا ہماری جو آئے ہوئے ہیں رشتہ دار آئے ہوئے ہیں،
ان میں سے کسی کو نہ چیز والا نہیں کھانا تھا تو کسی کو چیز والا کھانا تھا. صرف ایک شخص ایسے تھے ہمارے بھائی جو ہیں ان کو چیز والا نہیں کھانا تھا, تو ہم نے ان کے لیے جو ہے ہم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم آپ کے لیے سادہ آملیٹ جو ہے وہ بنا دیں گے. تو چیز ہم نے اپنے میں ڈالی ہے, ان کے لیے ہم نے سادہ آملیٹ جو ہے وہ تیار کر دیا. اچھا بس یہی کہتے ہیں کہ ناشتہ آپ تگڑا کر لو نا تو پھر جو ہے نا اس طرح دن میں نا ہمارے یہاں کوئی کھانے کا سین نہیں ہوتا. ہم لوگ ناشتہ کرتے ہیں اور ناشتے کے بعد جو ہے نا ہم لوگ جو ہیں وہ رات کو ہی کھانا پسند کرتے ہیں. رات بھی نہیں, بس چاہے گرمیاں ہوں یا سردیاں ہوں, ہم لوگ جو ہے نا وہ بس ہم لوگ جو ہیں دن میں 6 سے 7 بجے کے درمیان نا ہم لوگ کھا لیتے ہیں کھانا. تو وہی ہمارا پھر رات کا ہو جاتا ہے, ہم لوگ 2 ٹائم کھاتے ہیں سنڈے والے دن. اچھا اب تو ہے کہ بچوں کی ہو گئی ہیں چھٹیاں, بچوں کا اسکول نہیں ہے, تو آپ سب کو پتہ ہے کہ ہر ڈے جو ہے وہ ویکینڈ ہی ہوگا, کیونکہ میرے ہسبینڈ ہی آفس جائیں گے اور بچے گھر میں ہوں گے. تو اب تو ہر دن کا ہمارا یہی سین ہے کہ بس ناشتہ کریں گے 12 ساڑھے 12 1 بجے, اس کے بعد جو ہے پھر دن کا کھانا گول اور رات کا کھانا جو ہوگا بس وہی ہوگا. ہاں وہ الگ بات ہے, ہر گھر کی کہانی ہے بچوں کی کہ بچوں نے باہر سے لا کے لیس ویس اس طرح کی چیزیں کھا لیتے ہیں بچے, چیزیں وغیرہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہر بچہ شوقین ہوتا ہے. تو بس یہی ساری چیزیں کھا کے بچوں کا پیٹ بھر جاتا ہے, پراپر جو ہے وہ بچے کھانا پسند نہیں کرتے ہیں. اچھا آپ سب کو دکھ رہا ہوگا کہ ساتھ ساتھ دوائیاں بھی رکھی ہیں, کیونکہ جو وائرل کراچی میں کیا پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے سردیاں تو خیر اسٹارٹ ہو چکی ہیں, تو اس کی وجہ سے ہر گھر میں ہر شخص جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بیماری میں مبتلا ہے, کھانسی بخار نزلہ. تو جی آج جو تھا نا ہم نے کہا چلیں جی آج پراپر ڈٹ کے ہم لوگ ناشتہ کرتے ہیں بناتے ہیں. تو دیکھیں میں نے پہلے آملیٹ کو سب بنا لیا, پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم نے جو ہے نا جلدی ہم نے سوچا کہ ہم لوگ پیڑے ویڑے کاٹ کر پراٹھے بھی بنا لیں. تو پراٹھے بھی خیر اتنے زیادہ نہیں بنے تھے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کوئی اتنے زیادہ کھانا پسند نہیں کرتا, خوراکیں ایک پراٹھا ہی انسان کے لیے بہت زیادہ ہوتا ہے, ہیوی ہو جاتا ہے. لیکن جو ہے اگر 2 پراٹھے کھا لیں تو آپ سب کو پتہ ہے کہ آپ کی صحت کا حال ہوگا کیا. اچھا دیسی گھی کے آج میں نے پراٹھے بنائے, ورنہ عموماً ہم لوگ جو ہے نا اس طرح اندر پراٹھوں کو فلنگ نہیں کرتے ہیں گھی کی, بس میں نا روٹی بنا کر اور اس کے اوپر جو ہے وہ آئل لگا کر وہ میں تل لیتی ہوں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کوئی گھر میں آتا ہے تو ہم گھر میں تو ہلکا پھلکا بھی کھا لیں, لیکن اگر کسی کے سامنے ہم کوئی چیز پیش کر رہے ہیں تو ہم اپنی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کے سامنے بہت اچھا سا ہم پیش کریں, کھانا ہو یا کوئی بھی چیز ہو. مطلب میں یہ کہتی ہوں کہ ہم اگر گھر میں ہلکا بھی کھا رہے ہیں تو کوئی آیا ہوا ہے تو اس کو ہم نے اچھے سے اچھا ہی دینا ہے. یہی انسانیت ہوتی ہے اور یہی انسانیت مطلب زندگی کا ایک اصول ہے. کیونکہ لوگ آتے ہیں پرائے شہر سے سفر کر کے آتے ہیں, تو ہر سال تو کہانی نہیں ہوتی ہے, کوئی 2 سال 3 سال بعد ہمارے یہاں یہ لوگ آئے ہیں. تو 3 سال بعد دیکھیں اگر کوئی آ رہا ہے تو ہم اس کی خاطر خواہ نہ کریں تو پھر یہ تو بہت بری چیز ہے نا, ہمارا اپنا ہی دکھائی دے گا کہ ہم کس طرح کے لوگ ہیں. تو آئے ہوئے مہمان کی تو آپ سب کو پتہ ہے کہ بہت عزت دینی چاہیے, اور نہ کہ مہمان لاہور سے آئے ہوئے ہوں پنجاب سے آئے ہوئے ہوں. تو آپ سب کو پتہ ہے کہ پنجاب والے لوگ جو ہیں وہ کتنا خاطر خواہ کرتے ہیں دوسروں کی, اور ملنسار ہوتے ہیں, خاطرداری کرنے والے ہوتے ہیں. آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کیا اس میں سے کوئی پنجاب کی آڈینس بھی ہے میری چیٹ میں, تاکہ مجھے پتہ چلے اور کون میری بات سے اگری ہے کہ واقعی پنجاب کے اور سرحد کے بلوچستان کے ہر صوبے کے لوگ جو ہیں بہت زیادہ ملنسار ہوتے ہیں. اچھا ہم رہتے ہیں کراچی میں, تو کراچی میں رہنے والوں کے لیے تو آپ سب کو پتہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بہت جو ہے نا روکھے لوگ ہوتے ہیں, کسی کو اتنا منہ نہیں لگاتے. اچھا یہ بات تو صحیح ہے, ہم کراچی میں رہتے ہیں, اللہ کا شکر ہے ہمارا محلہ ایسا نہیں ہے, لیکن جو بہت زیادہ پوش ایریاز بنے ہوئے ہیں, سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں, تو وہاں کے لوگ تو یہی ہم سے شکایت کرتے ہیں کہ یہاں تو پڑوس کو پڑوسن کی خبر نہیں ہوتی ہے. کوئی اللہ نہ کرے کوئی حادثہ پیش آ جائے تو ایک دوسرے کو خبر نہیں ہوتی ہے کہ آپ کے پڑوس میں ہو کیا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کتنے لوگ رہتے ہیں, ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں, وہ کن کاموں میں انوالو ہیں. ہم مطلب وہاں کے لوگوں کو کوئی ہوش ہی نہیں ہوتا. اچھا ہم جس ایریے میں رہتے ہیں تو وہاں تو سب ایک ساتھ آمنے سامنے لوگ ہیں, چھت پہ کھڑے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کو ہیلو کر دیا, ہائے کر دیا, ہاں باجی کیا ہو رہا ہے, سب چیز اوکے ہے, فائن ہے. تو ہم کہتے ہیں جی بھائی ہاں جی آج پانی آ رہا ہے, آج پانی کا دن ہے, کہ آپ نے پانی بھر لیا, جی ہم نے بھر لیا. جی ہم بیل بجا کے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آج پانی آ رہا ہے, لائن میں پانی آ رہا ہے تو کر دو. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمارے ایریے میں تو چلتی ہیں.
لیکن اگر ہم سب مل کے اکٹھا رہیں، ایک دوسرے کی خبر رکھیں تو کیا بات ہے، زندگی انسان کی بہت بہتر سے بہتر ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی سمجھے اس چیز کو، اور آپ لوگ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ کیا میں نے صحیح بولا کہ نہیں، آپ لوگوں کو میری بات اچھی لگی کہ نہیں۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہمارا چیز آملیٹ جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے، اور سادہ والا آملیٹ بھی ہو گیا۔ تو ہم نے سوچا کہ چلیں جی ہم دو اس پہ چولہوں پہ میں کام کرتی ہوں، کیونکہ اگر ہم نے پہلے پراٹھے بنا دیے اور پھر بعد میں اگر ایک ہی ہم پین رکھ کے اس پہ کام کریں تو پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے، پراٹھے بن کے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اور دیسی گھی کے پراٹھے تو فوراً ہی جم جاتے ہیں۔ اوپر سے سردیاں ہیں تو آپ سب کو پتہ ہے کہ گھی فوراً جمتا ہے۔ تو ہم نے بھی مظاہرہ کیا عقل مندی کا کہ جو ہے ایک سائڈ پہ ہم نے ایک ایک کر کے پراٹھا بنا رہے ہیں، اور دوسری سائڈ پہ ہم نے جو رکھا ہے اس میں ہمارا آملیٹ بن رہا ہے۔ تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک ساتھ ایک ٹائم میں ہی نا آپ کا جو ہے وہ دونوں چیزیں تیار ہو جاتی ہیں۔ اچھا، چائے کا حساب کتاب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں نا کہ جیسے ہم ابھی جو ہمارے مہمان آئے ہیں وہ صبح تو پی چکے ہیں چائے، نہار منہ پیتے ہیں، لیکن ہم لوگ ایسا نہار منہ چائے نہیں پیتے کراچی والے، مجھے لگتا ہے مطلب میرے گھر میں بھی اس طرح کا کوئی رواج نہیں ہے کہ نہار منہ چائے پی۔ ہاں کہیں میں لاہور جاتی ہوں تو میری نن جو ہے نا، ہم لوگ مطلب ہر وقت چائے جو ہے نا کتنے کتنے کپ دن میں پیتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا، نہار منہ بھی پی رہے ہیں، سونے سے پہلے بھی پی رہے ہیں، لیکن بس یہ نہیں ہوتا کہ سونے کے بعد پی رہے ہوں۔ یہ تو خیر ایک مذاق ہو گیا۔ خیر دیکھیں، باتیں کرتے کرتے ہمارا جو ہے وہ ناشتہ ہو چکا ہے تیار۔ اب ہم اس کو جو ہے وہ سرو کرنے لگے ہیں ڈائننگ پر، کیونکہ سب بیٹھ کے ویٹ کر رہے تھے، اور ناشتہ واقعی بہت زیادہ لیٹ ہو گیا تھا کیونکہ ہمیں عادت ہے لیٹ کھانے کی۔ لیکن آپ سب کو پتہ ہے کہ پنجاب والے لوگ تو صبح اٹھتے ہیں اور اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ یہ صرف کراچی میں حال ہے، دیر سے سونا اور دیر میں اٹھنا، لیکن جو ہے وہ چلیں خیر چلتا ہے، ہر کسی کی اپنی عادت ہے، ہم نہیں بول سکتے۔ ساتھ ساتھ نزلہ بخار زکام سب کو ہو رہا ہے، تو ہم نے بنا لی ہے یخنی۔ اچھا دیکھیں، پھر ہم نے دن میں کھانا نہیں کھایا، صبح ناشتہ دے دیا تھا، اور ہمارے جو آئے ہوئے مہمان آئے ہوئے ہیں انہوں نے بھی کوئی خواہش نہیں ظاہر کی، جبکہ پکا ہوا تھا کھانا، ایسا نہیں تھا۔ پھر ہم نے کہا دیسی مرغے کی ہم نے یخنی بنا لی ہے، کیونکہ سب کو جو ہے نا کھانسی ہو رہی ہیں، گلے خراب ہیں۔ تو جی میرے ہسبینڈ نے کہا کہ یخنی بنا لو دیسی مرغے کی، تو جی میں نے جھٹ پٹ جو ہے وہ دیسی مرغہ نکالا، یخنی بنائی۔ اچھا، یخنی ہمیشہ کوشش کریں کہ دیسی مرغے کی پئیں۔ خیر باتیں بہت ہو گئی، اب میں بتاتی ہوں کہ ہم لوگوں نے جانا ہے آج فنکشن میں، جو پچھلے دنوں پرسوں ہم لوگ ایک بارات میں گئے تھے، تو ان کا آج جو ہے وہ ولیمے کا فنکشن ہے۔ تو میں نے سوچا یہ وہی کمرہ اوپر کا جو ہم نے سیٹ کیا ہے، اوپر ہی میرے کپڑے رکھے ہوئے تھے اٹیچی میں، تو میں آئی تھی نکالنے۔ ہم نے سوچا چلیں جی کچھ شیئرنگ کر لیتے ہیں آپ کے ساتھ چھوٹی سی اپنے ڈریسز کی، باقی جب ولاگ آئے گا، آج کا ولاگ کل آئے گا، تو پھر آپ اس میں دیکھیے گا یہ ڈریسز۔ اور یہ میرا تھا، اور یہ جو ہے وہ معصومہ کا ہے۔ فائنلی معصومہ نے آج یہ والا پہننا پسند کیا، کیونکہ اس میں تو بارات میں انہوں نے لہنگا پہنا تھا، اور آج انہوں نے کہا کہ مما مجھے یہ فراک پہنا دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے یہ پہن لو، اچھی لگے گی۔ اچھا، میری جو بڑی بیٹی ہے وہ اس کو سمپل رہنے کا بہت شوق ہے، اس کو اس طرح کرنی۔ اس کا میں نے یہ سوٹ لیا تھا آگے جو ہے نا تھوڑے ٹائم پہلے لیا تھا، پھر اس کا رکھا ہوا تھا، تو کہہ رہی مما میں یہ پہن لوں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تم یہ پہن لو جس میں تمہیں ایزی ہو، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ بچوں کو کبھی بھی پہننے میں فورس نہیں کرنا چاہیے، بچے سنتے بھی نہیں، اپنی کرتے ہیں۔ باقی یہ جو ہے نا بہت زیادہ لائٹ سا کلر تھا اس کا، ویسے گرمیوں کا کلر ہے، یہ سردیوں میں پہن رہی ہے، اپنی مرضی ہے بچوں کی۔ اس پہ میں نے نا دوپٹہ اس طرح اسٹرالر جو ہے نا وہ میں نے اس طرح بنوا دیا تھا، تو یہ اس طرح میں نے ڈیٹیلنگ کروا لی۔ آج کل پائپنگ کی طرح سے نا ایک بیل چل رہی ہے، بہت زبردست ہوتی ہے، اس سے تو ایسے 4 چاند لگ جاتے ہیں ڈریس میں۔ تو اس کا سوٹ اس طرح کمپلیٹ ہے، بہت زبردست تھا۔ اچھا مجھے نا کاسمیٹکس تھوڑا سا لینا تھا، تو بس میں چیز گئی تھی تو میں یہ لے کر آئی تھی۔ تو امید کرتے ہیں یہ چھوٹا سا ولاگ آج آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور ویڈیو کو اپنے پیاروں میں مطلب پہنچا دیں اگر آپ کو اچھی لگے۔ تو جی ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور جو ہے آج کا جو ولاگ بنے گا آج کے فنکشن کا، وہ انشاءاللہ کل اپلوڈ ہوگا۔ تو جی اب ہم کپڑے لے کر جو ہیں، ہمارا اوپر ہی کپڑے تھے، ہم نے سوچا چلیں جی ہم نیچے چلے جائیں، اور شام کے مغرب ہونے والی ہے، اور نظارے آپ چیک کریں کس قدر خوبصورت نظارے ہیں یہاں پر۔ تو جی ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔